خوش آمدید دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں UGC نیٹ کے لیے سیپریٹ کلاس یونٹ 10 کے کچھ ٹاپکس ہم آج کور کریں گے اور کچھ ٹاپک نیکسٹ ویڈیو میں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں UGC نیٹ 2021-22 ہم لے کر آئے ہیں اردو لینگویج کے لیے یونٹ 10 کے ٹاپکس۔ ہماری یونٹ 10 کا نام ہے اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف اور ہیئتیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارا ایک ٹیلی گرام چینل ہے اردو زباں، آپ چاہیں تو اس سے جوائن ہو سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو UGC نیٹ یونٹ 10 کا سلیبس دکھ رہا ہے۔ رباعی، قطع، شعر آشوب، ریختی، واسوق، تضمین، متراز، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مصمت، مسمن، گیت، چہار، ہیئت، چار بیت، ہائیکو، ترائلے اور تلاشی، تبصرہ، رپورتاژ اور پیروڈی۔ ساتھ میں ہے نیچے ترجمہ اور ذرائع ابلاغ۔ ذرائع ابلاغ مطلب ماس میڈیا۔ ترجمہ، فن اور روایت اور ماس میڈیا کے اندر ہے ریڈیو، فیچر، ادارہ نگاری، کالم نگاری، منظر نامہ مطلب اسکرپٹ رائٹنگ اور کمنٹری۔ آج ہم اس ٹاپک میں سے دیکھیں گے ہماری فرسٹ ویڈیو میں رباعی، قطع 2 اور گیت 3، ہائیکو 4، ترائلے 5، رپورتاژ 6 اور پیروڈی 7۔ آج کی ویڈیو میں ہم 7 ٹاپک اس میں کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قطع۔ قطع اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کم از کم 2 اشعار یعنی 4 مصرعے ہوں۔ قطع اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کم از کم 2 اشعار یعنی کہ 4 مصرعے ہوں، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، اور بھی اشعار ہو سکتے ہیں۔ قطع میں ہر دوسرے مصرعے کا ہم قافیہ ہونا لازمی ہے۔ جو قطع ہے اس میں ہر دوسرا مصرعہ کیا ہوگا؟ ہم قافیہ ہوگا، یہ کیا ہے؟ لازمی ہے۔ قطع کے اشعار مطلب کے اعتبار سے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر زیادہ مطلب ہمیں بیان کرنا ہے تو ہم اس میں اور قطع کے اشعار شامل کر سکتے ہیں۔ غزل میں بھی قطع بند اشعار ہو سکتے ہیں۔ حالی، اقبال، اکبر الہ آبادی، جوش ملی آبادی، اختر انصاری، عبدالحمد عدم وغیرہ کا شمار کامیاب قطع گو شعراء میں کیا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک ایگزامپل کے لیے ایک قطع دکھا دیتے ہیں۔ یہ قطع ہم آپ کے لیے ایگزامپل کے بطور دکھا رہے ہیں۔ راہ میں فوجوں کا پہرا، سر پہ تلواروں کی چھاؤں، آئے ہیں زندہ میں بھی باشوکت شاہانہ ہم، جاتے جاتے دے گئے ہیں زندگی کو رنگ و نور، رفتہ رفتہ بن گئے اس عہد کا افسانہ ہم۔ دیکھو اس کے اندر ہم اور ہم، اس میں کیا ہے؟ ہم قافیہ، یہ دوسرا ہے اور یہ دوسرا، مطلب جو اس کے اندر اشعار ہے وہ ہر دوسرا مصرعہ ہم قافیہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کا یہ دوسرا ہم قافیہ ہے اور ادھر سے یہ ہم قافیہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے سیکنڈ ٹاپک ہمارا رباعی۔ رباعی اردو شاعری کی مقبول صنف ہے۔
ربائی کا لفظ ربا سے بنا ہے جس کے معنی 4 کے ہوتے ہیں۔ ربا لفظ کے معنی کیا ہیں؟ 4، اور ربا سے کیا بنا ہے؟ ربائی۔ ربائی میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ ربائی ہم نے قطع دیکھا تھا، اس میں بھی 4 مصرعے ہوتے ہیں، اس میں بھی 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہوتا ہے۔ قطع میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اس کا دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہوتا ہے، جبکہ اس میں کیا ہے؟ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہوتا ہے۔ تیسرا مصرعہ بھی ہم قافیہ ہو سکتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے۔ ربائی کا چوتھا مصرعہ سب سے جاندار ہوتا ہے۔ جو ربائی ہے اس کا چوتھا مصرعہ ہے وہ سب سے زیادہ جاندار ہوتا ہے، جس میں شاعر اپنے خیال کی تکمیل کرتا ہے۔ جو شاعر بتانا چاہتا ہے وہ اس چوتھے مصرعے ہی ہمارے سامنے ہمیں پورا سمجھ میں آتا ہے۔ ربائی کے لیے قافیوں کی پابندی کے ساتھ بحر کی پابندی بھی لازمی ہے، مطلب قافیے بھی پابندی سے کرنا ہے اور بحر بھی پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ربائی کے لیے خاص وزن بھی مقرر ہے۔ ربائی میں موضوعات کی کوئی قید نہیں، مطلب کسی بھی ٹاپک پر ہم ربائی لکھ سکتے ہیں۔ حیات و کائنات کے بیشتر موضوعات پر رباعیاں کہی گئی ہیں۔ ہر ٹاپک پہ ربائی کہی گئی ہے۔ اب ہم ایک ربائی اگزامپل کے بطور دیکھیں گے۔ کس برق کی ہر آن چمک رہتی ہے، کس گل کی دماغ میں مہک رہتی ہے، ٹوٹا ہے ضرور کوئی کانٹا دل میں، جب دیکھیے کچھ نہ کچھ کھٹک رہتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہم نے جو قطع دیکھا تھا اس میں دوسرا اور چوتھا مصرعہ قافیہ تھا، ہم قافیہ تھا، اور اس میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہے۔ اب یہ ہے تیسرا ٹاپک ہمارا، رپورتاژ۔ رپورتاژ کو انگریزی میں رپورتاژ کہتے ہیں، رپورتاژ کہتے ہیں۔ رپورٹ کے لغوی معنی، یہ رپورٹ ہے، رپورٹ کے لغوی معنی رداد یا خبر کے ہیں۔ خاص طور پر عوام کے سامنے کسی چیز یا واقعے کے بارے میں بیان دینا یا اطلاع دینا۔ رپورٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب ہم ہمارا نیا ٹاپک، تھرڈ ٹاپک رپورتاژ دیکھیں گے۔ رپورتاژ کو انگریزی میں رپورٹ کہتے ہیں۔ رپورٹ کے لغوی معنی رداد یا خبر کے ہیں۔ کیا معنی ہیں؟ رداد یا پھر خبر۔ خاص طور پر عوام کے سامنے کسی چیز یا واقعے کے بارے میں بیان دینا یا اطلاع دینا۔ جس طرح ہمیں نیوز پیپر میں کسی بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں ہمیں اطلاع دی جاتی ہے، اس طرح رپورتاژ بھی ایک رداد اور اطلاع نامہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی حیثیت ایک ادبی صنف کی ہے۔ جو نیوز پیپر ہے اس کی ایک ادبی صنف نہیں ہوتی، لیکن اسی کیا ہے؟ ایک ادبی صنف ہے۔ ادبی صنف کے اعتبار سے رپورتاژ کو تاثراتی رداد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے ادبی صنف کی وجہ سے اس کا ایک نام کیا دیا جاتا ہے؟ تاثراتی رداد۔ اب ہم دیکھیں گے رپورتاژ میں کیا ہوتا ہے۔ رپورتاژ میں کسی تقریب یا ادبی کانفرنس یا مذاکرے یا جلسے کی کارروائی کی رداد بیان کی جاتی ہے۔ اصل میں اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہیں کوئی تقریب ہوتی ہے یا ادبی کانفرنس ہوتی ہے یا پھر مذاکرہ ہوتا ہے کہیں، یا تو اس جلسے کی کارروائی کی رداد بیان کی جاتی ہے۔ رپورتاژ کا مقصد صرف اطلاع دینا یا خبر دینا نہیں ہوتا،
کیونکہ خبر یا اطلاع کے علم کے بعد پھر اس میں کوئی دلچسپی قائم نہیں رہتی۔ کیا ہوتا ہے جب کوئی ہمیں اطلاع دیتا ہے یا خبر دیتی ہے، ایک بار پڑھنے کے بعد نیوز پیپر ہم دوبارہ نہیں پڑھتے کیونکہ ہماری دلچسپی اس میں قائم نہیں رہتی، وہ جلد ہی باسی یا بے مصرف سی چیز میں بدل جاتی ہے۔ لیکن رپورتاژ کے قاری کی دلچسپی، لطف اندوزی دیر تک قائم رہتی ہے۔ لیکن جب ہم رپورتاژ پڑھتے ہیں تو اس میں جو قاری کی دلچسپی ہے وہ کیا ہے؟ دیر تک قائم رہتی ہے۔ رپورتاژ لکھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تخلیقی مزاج بھی رکھتا ہو۔ اگر وہ صحافی ہے تو اس میں خبر کو افسانہ بنانے کی اہلیت ہونا چاہیے کہ اگر وہ خبر ہے تو اسے کس طرح افسانے بنایا جائے۔ رپورتاژ میں اسلوب بیان کی خاص اہمیت ہے۔ تو ہم نے اس میں کیا کیا دیکھا کہ رپورتاژ کو انگلش میں رپورٹ کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی روداد یا خبر کے ہیں، اور اس میں کیا کیا جاتا ہے، کسی خاص چیز کو کسی خبر کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اطلاع نامہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی ادبی صنف ہے، اور ادبی صنف کی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں، تاثراتی روداد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے، کسی تقریب یا کسی ادبی کانفرنس کی روداد بیان کی جاتی ہے۔ اور کیا ہے، اور یہ دیکھا تھا رپورتاژ کا مقصد صرف اطلاع دینا نہیں ہوتا، کیونکہ اطلاع ایک بار پڑھنے کے بعد وہ باسی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں دلچسپی قائم نہیں رہتی۔ لیکن رپورتاژ میں ایسا ہے کہ جو اس کی دلچسپی ہے وہ قاری کے ذہن میں دیر تک قائم رہتی ہے۔ اب ہم ہماری چوتھا ٹاپک دیکھ رہے ہیں، فورتھ ٹاپک، گیت۔ آپ لوگوں نے گیت سنے ہوں گے، اب ہم اس وقت کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جو نظمیں اکیلے یا کئی لوگوں کے ساتھ گانے کے لیے لکھی یا بنائی جائے اور جن کی زبان سادہ ہو اور جن میں روزمرہ کی مقامی زندگی کا ذکر ہو، انہیں گیت کہا جاتا ہے۔ کیا دیکھا ہم نے؟ جو نظمیں یا تو ہم اکیلے پڑھتے ہیں یا پھر کئی لوگوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، جس کی زبان کیا ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، اور جن میں روزمرہ کی مقامی زندگی کا ذکر ہو، انہیں کیا کہا جاتا ہے، انہیں گیت کہا جاتا ہے۔ گیت کے موضوعات بہت سے ہو سکتے ہیں۔ جو گیت لکھتے ہیں اس سے بہت سارے ٹاپک ہو سکتے ہیں۔ زبان اور آہنگ کے اعتبار سے گیت میں دل کے تاروں کو چھو لینے والی کیفیت ہوتی ہے، مطلب اس کی زبان ایسی ہوتی ہے اور اس میں جو میوزک ڈالا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمارے دل کے تار چھو جائیں، اور اس کے بول عام طور پر بہت سادہ ہوتے ہیں۔ گیت صرف لکھے اور پڑھنے ہی نہیں جاتے، بلکہ وہ سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، کچھ ایسے گیت رہتے ہیں جو ہمارے پیرنٹس یا اپنے دادا دادی سنتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جب گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے نا تو اپنا بھی دل ہوتا ہے کہ اپن بھی گیت سنیں۔ یہ کیا ہے، ہمارے اندر، ہماری نسل کے اندر کیا ہو گیا ہے، یہ منتقل ہو گئے ہیں۔ گیت کی فضا رومان پرور ہوتی ہے، یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ گیت کی فضا کیسی ہوتی ہے، تو گیت کی فضا رومان پرور ہوتی ہے، اور گیت کی یہ ترنگ ایسے تمام موضوعات میں برقرار رہتی ہے جن کا وہ احاطہ کرتا ہے، مطلب وہ جو جتنے بھی موضوعات ہیں وہ اس میں برقرار رہتی ہیں۔ موسموں کے رنگ، پیار کی ترنگ، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، الجھنیں اور معاشرے کے مختلف روپ، یہ تمام چیزیں مل کر گیت کی
سترنگی دھن بناتے ہیں۔ گیت شاید شاعری کا وہ واحد صنف ہے جس کو پڑھنے یا سمجھنے کے لیے لغت کی ضرورت کم سے کم پڑتی ہے۔ مطلب اگر ایسی کچھ صنف ہوتی ہے، کچھ ایسے ورڈس ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس کے لیے ہم لغت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ واحد صنف ہے گیت جن کو ہمیں سمجھنے کے لیے لغت کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پڑھتی بھی ہے تو بہت کم پڑھتی ہیں۔ دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ایسے بے شمار گیت ہیں جو زبان زد عام ہیں اور جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ لکھنے والے کون تھے۔ ایسے بہت سارے گیت ہیں جو ہر کسی کی زبان پہ ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ اسے کس نے لکھا تھا۔ تاہم ایک صنف شاعری کے طور پر اردو میں باقاعدہ گیت نگاری کی بھی ایک تاریخ رہی ہے۔ اردو کے گیت نگاروں میں عظمت اللہ خاں، حفیظ جھالندھری، آغا حشر، بہزاد لکھنوی، آرزو لکھنوی، اختر شیرانی، شاد عارفی، احسن دانش، معراجی، مخدوم، سلام مچھلی شہری، راجہ مہدی علی، مختار صدیقی، قتیل شفاعی، عبدالحمید عدم، جمیل الدین علی، عمیق حنفی، ندا فاضلی اور زبیر رضی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ہم نے گیت کی صنف میں یہ دیکھا کہ جو گیت ہے وہ یا تو اکیلے پڑھا جاتا ہے یا کئی لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کی جو زبان ہے وہ سادہ ہوتی ہے۔ گیت کئی موضوعات پر ہو سکتے ہیں اور اس میں زبان کے ساتھ الفاظ کے ساتھ میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے، جو ہمیں بہت پسند آتا ہے۔ اور یہ جو گیت ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے ہیں، اور اس کی گیت کی فضا رومان پرور ہوتی ہے۔ گیت کی فضا کیسی ہوتی ہے؟ رومان پرور۔ ہم اب دیکھیں گے ہمارا 5th ٹاپک، پیروڈی۔ پیروڈی کیا ہوتی ہے؟ کسی مشہور ادبی تخلیق کی مزاحیہ انداز میں نقل اتارنا پیروڈی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ کسی مشہور ادبی تخلیق کی مزاحیہ انداز میں نقل اتارنا۔ جیسے کوئی تخلیق ہے، بہت اچھی ہے، وہ بہت مشہور ہے، تو اس کی مزاحیہ انداز میں کیا کرنا؟ نقل اتارتے، تو اسے پیروڈی کہتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد فن پارے کی تحسین کرنا ہوتا ہے۔ اردو اشعار میں پیروڈی کرتے ہوئے کسی مصرعے میں ایک دو الفاظ کی تبدیلی سے مزاح کا حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو اردو اشعار ہے اس میں ایک دو مصرعے اور ایک دو الفاظ کو تبدیلی کر دیتے ہیں تو اس سے مزاح پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اس طرح کے شعر کی لذت باقی رہتی ہے۔ اردو شاعری میں پیروڈی کی مقبولیت اسے طنز و مزاح میں ایک صنف کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اسے ایک صنف کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا پیروڈی کیا ہے؟ کسی مشہور ادبی تخلیق کی کیا کرنا ہے؟ نقل اتارنا۔ کیا اس شعر میں ایک دو الفاظ میں تبدیلی کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس کو مزاح کے بطور استعمال کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ پیروڈی۔ اب ہمارا 6th ٹاپک ہے ترائلے۔ ترائلے اس شعری حیت کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اردو شاعری میں یہ مقبول نہیں ہو سکتی۔ جو ترائلے ہیں وہ اردو شاعری میں مقبول نہیں ہوئی ہے، اس لیے ایسا لکھا ہے کہ اگر اسے نظر انداز بھی کر لیں تو کوئی خاص وجہ نہیں ہوگی۔ یہ 8 مصرعوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی نظم ہوتی ہے۔ اس کا اصل نام
ट्रायलेट है, इसका नाम है ट्रायुलेट है। और फ्रांसीसी शायरी में इसका रिवाज रहा है। ये कहाँ से आई है? फ्रांस से ही। ध्यान देना, ये कहाँ से आई है? फ्रांस से। लेकिन फ्रांसीसी शायर भी इसे क्या कर चुके हैं? तर्क कर चुके हैं। जो तराइले है वो फ्रांसीसी शायरी से आई है। ये 8 मिसरों पर मुश्तमिल होती है और इसका असल नाम ट्रायुलेट है। और अब इसे फ्रांसीसी शायर भी क्या कर चुके हैं? तर्क कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है हाइको। हाइको उस शेरी हैयत का वतन जापान है। इस शेरी हैयत का वतन कहाँ है? जापान। हाइको कहाँ से आई है? जापान से। वहाँ से ये मगरिब पहुँची और वहीं से हमारे शायरों ने इसे इख्तियार कर लिया। हाइको में सिर्फ 3 मिसरे होते हैं, वो भी काफ़िया की कैद से आज़ाद। हाइको में सिर्फ 3 मिसरे होते हैं, वो भी काफ़ियों की कैद से आज़ाद, मतलब इसमें काफ़िये नहीं होते। और तीनों मिसरों का वज़न भी अलग होता है। जापानी शायरों ने इसके लिए जिस तरह का वज़न मुकर्रर किया था वो उर्दू तो क्या अंग्रेज़ी शायरों में भी नहीं बरता जा सका। जो जापानी शायर हैं उन्होंने इसके लिए कुछ वज़न मुकर्रर किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी उस वज़न को क्या करा? लागू नहीं किया। तो हमने देखा तराइले कहाँ से आया है? फ्रांस से। और हाइको आया है जापान से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अब हम इसके देखेंगे कुछ MCQ। इसके MCQ कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि ये सही जोड़ियों के फॉर्म में है। फर्स्ट है, हर दूसरे मिसरे का हम काफिया होना लाजमी है। कौन सी सिन्फ है जिसमें हर दूसरे मिसरे का होना लाजमी है? पैरोडी, गीत, रिपोर्टाज, रुबाई, कता। तो फर्स्ट का हो जाएगा कता। फर्स्ट पे रेड कलर कर देते हैं, उसके आंसर पे भी रेड कलर। नेक्स्ट है, इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। दूसरे का पैरोडी, गीत, रिपोर्टाज, ये क्या हो जाएगा? जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, रुबाई। थर्ड है, किसी चीज़ या वाक़े के बारे में इत्तला देना मतलब रिपोर्टाज। ये सामने ही लिखा हुआ है रिपोर्टाज, इसके रिपोर्टाज सामने ही है। नेक्स्ट है, इसकी फ़िज़ा रोमान परवर होती है। किसकी फ़िज़ा रोमान परवर होती है? पैरोडी, गीत। तो गीत, इसका करेक्ट आंसर होगा गीत। किसी मशहूर अदबी तख्लीक की मज़ाही अंदाज में नकल उतारना। अभी हमने देखा, इसे क्या कहते हैं? पैरोडी। इसे क्या कहते हैं? पैरोडी। हाइको कहाँ से आया है? हाइको जापान से आया है और तराइले फ्रांस से आया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।